السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صرف جمعہ کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے اور بعد کے دن کا روزہ بھی رکھے۔ سامعین ذی قدر، آج سلسلہ درس حدیث میں جس حدیث مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اسے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث امام ترمذی نے اپنی سنن میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، جس کا تعلق جمعۃ المبارک کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنے کے مسئلے سے ہے۔ یہاں بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن کو ہفتے کے 7 ایام میں بہت بڑی فضیلت و برتری کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث کی ہر کتاب میں فضائل جمعہ کا ایک الگ باب قائم کیا گیا ہے اور اقوال رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں اس دن کی اہمیت اور اس دن کی نماز یعنی جمعہ قبولیت دعا کی ساعت خاص اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور دیگر اور وظائف کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور حتیٰ کہ قیامت کا تعلق بھی اسی عظیم و شان دن یعنی یوم الجمعہ سے ہے۔ حدیث کی تمام تر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ملا اعلیٰ جو اللہ پاک کی نورانی مخلوق فرشتوں کی اما جگہ ہے، وہاں جمعۃ المبارک کو یوم المزید کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ایسا دن جس میں اللہ پاک کے خصوصی انعامات و نوازشات کی بارش ہوتی ہے، اور یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک آئینہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اسے رکھا اور عالم ارواح میں اسے یوم صالح کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن تمام چرند پرند لرزا و ترسا ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، البتہ انسان اور جن بے خبر رہتے ہیں۔ ان تمام انفرادی خصوصیات کی بنا پر جمعۃ المبارک سید الایام اور حتیٰ کہ عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جہاں تک نماز جمعہ کا تعلق ہے تو یہ الگ طور پر بے انتہا خوبیوں سے بھرپور نماز ہے، جس کی تیاری پر صاحب ایمان کو درجہ بدرجہ اونٹ، گائے، بکری، مرغی اور انڈے کی قربانی کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص جس قدر اہتمام اور مستعدی سے مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے، اسی قدر قیامت میں قرب الہی سے نوازا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کی روح سے جلدی نہا دھو کر نماز جمعہ کے لیے جانے والے کے نامہ اعمال میں ہر قدم پر 1 سال کے قیام اور روزوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ اگر خطبہ جمعہ کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سنے تو بے شمار خوبیوں کو سمیٹ کر واپس ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس خوبصورت اور دیدہ زیب پس منظر میں آج کے زیر مطالعہ حدیث مبارک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بادی نظر میں یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اتنے کمالات اور خوبیوں سے بھرپور دن کو روزے کے لیے خاص کرنے کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم سے کوئی بھی شخص جمعہ کے دن کا روزہ رکھے، اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو جمعہ سے پہلے
یعنی جمعرات یا جمعہ کے بعد ہفتے کے دن کا بھی روزہ رکھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ممانعت کیوں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شارع علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ منشائے الہی کے مطابق جو چاہے امت کو کرنے کا حکم فرمائے اور جس سے چاہے روک دے، اور ایسے اوامر اور نواہی غلف و دین کی راہ کے لیے سدباب ہے، ورنہ انسان اکثر اوقات جذبات اور عقیدت کے ہاتھوں دین کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدعات و رسومات کا لامتناہی سلسلہ اسی غلف و دین کا شاخسانہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن روزے کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دے گا تو نماز جمعہ کی تیاری اور اس کے اہتمام میں کمی اور کوتاہی کا اندیشہ در آتا ہے۔ وہ روزے کی آڑ میں جمعہ کے دیگر فضائل سے محرومی کا شکار ہو سکتا ہے۔ شارع علیہ السلام نے از راہ شفقت امت کو بالخصوص جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرما کے تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، استغفار اور دیگر اہم ترین اذکار جن میں درود پاک سر فہرست ہے کے لیے وقت دے کر اس پر احسان عظیم فرما دیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے ایک صورت باقی رکھی ہے کہ اگر کسی صاحب ایمان کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کے روزے کی فضیلت سے بھی بہرہ مند ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کے دن کا ایک اور روزہ بھی ساتھ شامل کر لے۔ ایسی صورت میں خصوصی طور پر جمعہ کا روزہ رکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مبارک کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور جمعہ کے روزہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ دراصل شریعت اسلامی کا مزاج ہے اور یہی مزاج وہ ایک صاحب ایمان کا بھی بنانا چاہتی ہے کہ ہر حکم اور نہیں کو صحیح سپرٹ میں لے لیا جائے اور اپنے ذاتی ذوق اور حد سے بڑے ہوئے جذبے سے اجتناب ہی برتا جائے۔ اس سے سہولت اور اعتدال کی راہ ہموار رہتی ہے اور شرعی احکام اس کے لیے بوجھ نہیں بنتے۔ عبادات و اطاعات میں مشکل پسندی اور ناگوار پابندی کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ابدی اور شرعی ضابطہ کو مستقل ضابطہ کے طور پر منوایا گیا ہے۔ آج کے حدیث مبارکہ اس ضابطہ کی پیغمبرانہ تشریح ہے اور رہنمائی کر رہی ہے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائے کہ یہ کر لو تو اسے اسی طرح بجا لانا چاہیے اور جس عمل سے روکے رک جانا چاہیے۔ چگنو چلاکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ثواب وہی ثواب ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثواب کا نام دے۔ میرا یا آپ کا کسی عمل کو ثواب یا گناہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری سوچ، فکر اور عقل کو شریعت مطہرہ کے تابع کر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔